آپ سیکٹر کمانڈر اسلام آباد رہے اور آپ نے بہت کام کیا. سب سے پہلے تو افغانستان کی صورتحال کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ خود بھی پختون ہیں اور ہمارے کے پی صوبے کو بڑا اچھا جانتے ہیں، ادھر سے آپ کا تعلق بھی ہے، افغانستان کے معاملات پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں؟ ادھر کے جو طالبان ہیں وہ ہماری بات نہیں مان رہے ہیں. ہم نے اتنا عرصہ افغانوں کی میزبانی بھی کی ہے، اس کے باوجود ادھر ہمارے سے نفرت پائی جاتی ہے. یہ کیسے ٹھیک ہوئے گی؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھٹی صاحب، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو نشیب و فراز والی ہسٹری ہے، بدقسمتی اس کے بارے میں پرسیپشن غلط ہے. یہ پرسیپشن مینجمنٹ کا دور ہے، جو تاثر بن گیا تو بس بن گیا. تاثر یہ بنا ہے کہ قصوروار پاکستان ہے. وہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان نے افغانستان کو تباہ کی، اور 9/11 کے بعد انڈین نے تاثر سازی کے حوالے سے بڑا کام کیا وہاں پہ. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے پاکستان معصوم ہے، پاکستان گناہ گار نہیں ہے. اور میں آپ کو حقائق جی کچھ بتاؤں گا. شروع کرتے ڈیورنٹ لینڈ سے. جی یہاں برٹش رول تھا، وہاں پہ امیر عبدالرحمن تھا افغانستان کا حکمران. کچھ تنازعات پیدا ہوئی بارڈر کے حوالے سے، تو 1893 میں ڈیورنٹ لینڈ کا معاہدہ ہوا بٹوین برٹش انڈیا گورنمنٹ اور افغانستان کی حکومت کے درمیان. اس معاہدے کا جو پریمبل تھا، جو آغاز تھا، اس میں یہ کہا گیا کہ چونکہ افغانستان اور برٹش انڈیا کے درمیان کچھ بارڈر کے حوالے سے تنازعات ہیں، تو دونوں حکومتوں نے فیصلہ کیا کہ باہم خوش اسلوبی سے ان کو حل کیا جائے، اور اس کے لیے کمیشن بنایا جائے سر ہنری ڈیورنٹ کی نگرانی میں. کمیشن پہ بھی اتفاق ہو گیا. شق نمبر 1 جو معاہدے کا ہے، ڈیورنٹ معاہدے کا، کہ یہ کمیشن افغانستان کے مشرقی اور جنوبی سرحدات کا واخان سے لے کے ایران تک تعین کرے گا. یہ اس کی شق نمبر 1 ہے. ہو گیا. شق نمبر 2 میں تھا کہ اس کے بعد نہ برٹش انڈیا مداخلت کرے گا اس طرف، اور نہ افغان گورنمنٹ کرے گی، خاص کر دیر، چترال، باجوڑ اس ایریا میں، جس کو کلیم کرتے تھے. تیسرے میں یہ ہو گیا کہ امیر صاحب کے اچھے رویے کی وجہ سے ان کا جو وظیفہ ہے وہ 12 لاکھ سے بڑھا کر 18 لاکھ کر دیا جائے گا. 12 نومبر 1983 کو یہ میٹنگ اور معاہدہ ہو گیا. 1893 13 نومبر کو امیر عبدالرحمن جو افغانستان کے امیر تھے، انہوں نے لوئے جرگہ بلا لیا کابل میں، جس میں 400 ایلڈرز نے، افغان ایلڈرز نے شرکت کی. فوج کے افسر بھی تھے، امیر کے بیٹے بھی تھے، اور یہاں سے کمیشن کے اراکین بھی تھے، سر ڈیورنٹ بھی تھا. اس میں بڑی اچھی تقریر ہوئی، دونوں طرف سے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا گیا اور ایک دوسرے پر اچھے کلمات کہے گئے. اور امیر نے اس ایگریمنٹ کی اپروول لے لی جرگے سے. ٹھیک ہے. 14 کو یہ کمیشن واپس آیا، اور اس کے بعد 94 اور 95 میں یہ ڈیورنٹ لائن کمپلیٹ ہو گئی، جس پہ کبھی کوئی اعتراض نہیں اٹھا. 1901 میں امیر عبدالرحمن کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد ان کا بیٹا آ گیا حبیب اللہ خان. اس نے تھوڑا سا ایک بار مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کی، غالباً وظیفے کے حوالے سے تھا، لیکن وہ بھی پھر سیٹل ہو گیا. 1919 میں امیر عبدالرحمن کا پوتا اور حبیب اللہ خان کا بیٹا غازی امان اللہ نے اس مسئلے کو پھر چھیڑا، اور جنگ ہوئی دونوں کے درمیان، جس میں قندھار اور جلال آباد پہ بڑی بمباریاں ہوئیں. لیکن پھر وہ بیٹھ گئے اور معاملہ طے ہو گیا. اور اس میں پہلے افغانستان کی فارن پالیسی برٹش کنٹرول کر رہے تھے. اس میں یہ طے ہوا کہ اب افغانستان ایک آزاد ریاست ہے ان سرحدات کے اندر. سو ڈیورنٹ لینڈ کی ہیت بدل گئی ایک سرحد میں، باقاعدہ سرحد میں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اب 1919 سے قیام پاکستان تک کوئی ایشو نہیں اٹھا ڈیورنٹ لائن کے حوالے سے. اب پاکستان جب بننے لگا 5-6 مہینے سے، تو پھر ایکٹیویٹیز عروج بھی تھی.
پہلی بار 20 جون 1947 کو افغانستان کے وزیر محمد ہاشم خان نے سرحد کا اور پختونوں کا ایشو اٹھا لیا. اچھا. اس دوران کوئی نہیں ہوا تھا. جب پاکستان بن رہا تھا پھر یہ ایشو اٹھا لیا. اس کے پیچھے سارا نہرو پلان تھا انڈیا. اور دوسری طرف خیبر پختونخوا کی جو کانگریس تنظیم تھی انہوں نے بنو میں ایک اجلاس بلا کے اس میں کہا کہ جی تیسری آپشن بھی ہونی چاہیے ریفرینڈم کے لیے، آزاد پختونستان. ٹھیک ہے، یعنی پاکستان کے بارے میں ایک سوالیہ نشان کھڑا کرنا تھا نا. اس کے بعد پاکستان بن گیا. 30 ستمبر 1947 کو افغانستان کا نمائندہ حسین عزیز اس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے خلاف ووٹ دیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پختونستان کا سٹنڈ کھڑا کیا گیا. پختونستان جشن منایا جاتا تھا کابل میں. پاکستان کے خلاف مسلسل پراپیگنڈا وزیر اعظم افغانستان کے کرتے تھے، حکومت کرتی تھی. 1950 میں افغان حکومت نے تیرا میں پختونستان آزاد پختونستان حکومت قائم کر دی. اچھا. فقیر اے پی کے نیچے. اور 1950 میں ہی 6000 مسلح افغان آرمی لشکر نے پاکستان پر حملہ کیا، جو کہ 5 دن کی جنگ کے بعد پسپا ہوا. 1961 میں 15,000 ٹروپس نے افغان ٹروپس نے باجوڑ پر حملہ کیا. اب یہ جو 2 حملے ہوئے وہ بھی پسپا ہو گئے. یہ جو 2 حملے باجوڑ پہ اور دیر پہ، یہ اس ڈیورن لائن کے اس شک کے خلاف تھے جس میں کہا گیا تھا کہ نہیں یہ ادھر مذاکرات کریں گے نہ وہ، اور خاص کر دیر باجوڑ اور اس میں. تو اس معاہدے کو تو ہم نے انہیرٹ کیا تھا نا، افغانستان کی سر تسلیم ہو گئی تھی. تو اس دوران پاکستان نے کچھ نہیں کیا افغانستان کے بارے میں، یہ سارا ادھر سے ہو رہا تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا، 1948 میں پرنس عبد الکریم بلوچ ناراض ہو گیا کلات کا، اس نے بغاوت کی، وہ گیا کابل، وہاں اس کے ٹریننگ کیمپ بن گئے. 1960 میں شیر محمد مری جنرل شیروف ناراض ہو کے چلا گیا، بغاوت کی، اس کے کیمپ بن گئے. 70s میں جب بھٹو صاحب نے NP کی حکومتیں توڑ دی، پختون نوجوان اور بلوچ نوجوان چلے گئے، ان کے ٹریننگ کیمپس بن گئے. اب دھماکے شروع ہو گئے پاکستان میں. حیات شیرپاؤ شہید ہوا، وہاں سے لوگ آئے، ٹرین ادھر ہوئے تھے، ادھر سے آئے. اس کے بعد 80s میں الذوالفقار کے ٹریننگ کیمپس بن گئے، 15 ٹریننگ کیمپس افغانستان میں. پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی. اور اب TTP، یہ تو ملیٹنسی سائٹ پہ افغانستان نے کیا. اچھا 77 میں 70s میں سردار داؤد آیا، اس نے ظاہر شاہ کا تختہ الٹا اور آتی پاکستان کے خلاف ایک بڑی زوردار تقریر کی، پاکستان کا ایشو اٹھا لیا. جنرل ضیاء تھا اس وقت. جنرل ضیاء نے کوشش کی. پاکستان کی کوششوں پہ اس کے بعد ذرا آؤں گا. وہ جب پاکستان سے آیا دورے پہ، پاکستان سے حالات بہتر کرنے لگا تو واپس گیا تو اس کو مار دیا، اور نور محمد ترکی آ گیا. ترکی کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک ہو رہے تھے. جنرل ضیاء نے دورہ کیا، ویانا میں میٹنگ ہوئی، اور جب دوسری میٹنگ 33 کو آیا اس کو بھی مار دیا. اس کے بعد حفیظ اللہ امین آیا. حفیظ اللہ امین کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک ہوئی. ہمارا وزیر خارجہ آغا شاہی کابل جانے کے لیے پشاور ایئرپورٹ پر بیٹھا تھا کہ حفیظ اللہ امین مارا گیا. اس کے بعد روسی خود آئے، کارمل کو بیٹھا کے فوج خود آ گئی. اب اس دوران جب حسین عزیز نے اقوام متحدہ میں ووٹ دیے تو قائد اعظم نے سعید اللہ خان تھا، ان کو اپنا انوائے بھیج کر کابل بھیجا کہ معاملات ٹھیک کریں. لیکن میں نے کہا کہ اس کے جواب میں پھر باجوڑ پہ حملہ ہوا، تیرا میں حکومت بن گئی، دیر پہ حملہ ہوا، یہ ہوتا رہا. ضیاء الحق نے سردار داؤد کو بلایا، جنرل ضیاء نے، پاکستان کے دورے پہ. یہ دورہ تھا مارچ 78 میں. اور مجھے اجمل خٹک اللہ مغفرت نصیب کرے، مجھے انہوں نے خود کہا تھا کہ جب سردار داؤد پاکستان آ رہا تھا تو وہ ضیاء الحق چاہتا تھا کہ شالمار باغ میں ان کا استقبالیہ لاہور، تو وہ پنجاب جانا نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کا ایشو افیکٹ ہو جائے گا. کہتا میں نے اسے کہا کہ نہیں، پنجاب کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ ضرور جائیں. بہرحال سردار داؤد مان گیا. جب شالمار باغ میں اس کو راؤزنگ ویلکم ملی تو اس دورے میں بلکہ یہ بھی ہو گیا تھا فیصلہ کہ ڈیورن لائن افغانستان تسلیم کر لے گا. لیکن ضیاء الحق نے کہا کہ نہیں، میں کابل آؤں گا جوابی دورہ، تو تاکہ آپ کے لیے مشکلات ہوں، تب تک آپ راہ ہموار کر دیں اور ادھر اناؤنسمنٹ کریں گے. سردار داؤد واپس گیا تو اس کو تو قتل کر دیا گیا اپریل میں. ضیاء الحق نے اپنے ایفرٹس جاری رکھے اور وہ چلا گیا ترکی کے دور میں. دس واز ستمبر 78 میں. شام کو عشائیہ تھا تو ضیاء الحق نے وردی پہنی ہوئی تھی، تو ترکی نے ان کے بیجز پہ سے ہاتھ مارا، اور عشائی میں حفیظ اللہ امین تھا، اس کو کہا کہ دیکھو نا
ابھی بھی ملکہ وکٹوریہ کا کراس پہنا ہوا ہے. ضیاء الحق پشتو سمجھتا تھا, بول نہیں سکتا تھا, اس کے باوجود ضیاء الحق نے کہا کہ نہیں, افغانستان ہمارا بھائی ہے, ہم اس کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں گے. تو اور پھر رشین نے جب انویٹ کیا تو وہ تو افغانستان کی آزادی کی جنگ تھی, ہمارے لیے بھی خطرہ تھا. روس سے ہم نے دشمنی مول لی تھی, ہم نے بنائی تھی دشمنی. جب U2 یہاں سے اڑا, انہوں نے گرایا, بیڑا بیل میں ہم نے اڈا دیا تھا. تو پھر ہم نے مل کر افغانوں کے ساتھ ان کی آزادی کی جنگ لڑی, جیسے آپ نے کہا. اب پاکستان میں مصیبت یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود پاکستانی اپنے اس مظلوم اور معصوم ملک کو مجرم بنا دیتے ہیں. وہ جی ہم افغانستان میں اسٹریٹجی پاکستان نے کب افغانستان کو یوز کیا؟ نیور. ہمیشہ ہمارے دشمن نے افغانستان کو بطور اسٹریٹجی ڈیپتھ ہمارے خلاف استعمال کیا, جو میں نے بتا دیا 48 سے. روس KGB کولیبریشن, روس را KGB کولیبریشن, را CIA کولیبریشن, ابھی بھی افغانستان سے سارا ہو رہا ہے. تو بات یہ کہ پہلے تو ہم اپنا کیس لڑیں, اور لڑیں اس طرح کہ ہم دنیا کو بھی سمجھائیں, ان کو بھی سمجھائیں کہ دیکھو ہم نے تو ایک بڑے بھائی کا رول ہمیشہ ادا کیا ہے, آپ بھی کریں. تو جب ہم خود اپنے آپ کو مجرم بناتے ہیں, جب ہم خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا کرنا ہے, مجرم بناتے ہیں, تو پھر کیسے ہوگا؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان برادرانہ تعلقات ہونے چاہیے, یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں, اس کے لیے ایفرٹس کرنی چاہیے. افغان طالبان نے ہمیں مایوس کیا, خود مجھے ذاتی طور پر مایوس کیا ہے. ان کا رویہ جو ہے نا وہ قابل قبول ہے, لیکن اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں میرے خیال میں. ایک تو یہ وہ بائی ڈیزائن کر رہے ہیں جیسے بھارت ہمارے ساتھ کر رہا ہے. دوسرا شاید ان کی کوئی کمزوری ہے, کوئی کوتاہی ہے, کوئی ویکنس ہے, کوئی مجبوری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دوسری صورتحال ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس آپٹیمسٹک رہنا چاہیے کہ اس دوسرے صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنی چاہیے اس معاملے کو, اور یہ ریزالو ہو سکتا ہے الحمدللہ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے بچے روز شہید ہو رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے. تو افغانستان سے جنگ تو ہو نہیں سکتی, نہ دشمنی ہو سکتی. تو بہتر یہ ہوگا کہ اس کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے, اور راستہ تب نکلے گا جب ہم حقیقت کو سمجھ جائیں کہ ہم نہیں ہیں مجرم, ہم معصوم ہیں. سب کچھ افغانستان کی طرف سے ہوتا رہے, اور ہمارا دشمن افغان سرزمین کو استعمال کرتا ہے.